شروع کر دیا تو جمعے والے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں یہ گھڑی پورے دن میں ہمیں ڈھونڈنی ہے کہ کس دن ہوتی ہے۔ بعض علماء کی یہ بھی روایت ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی ہوتی ہے جمعے والے دن، اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتے ہیں جو شخص بھی عصر اور مغرب کی گھڑی، اور کچھ فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، بلکہ جمعے کے پورے دن ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا ہدیہ بھیج کر دعائیں قبول کروا لے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جمعے والے دن، کیونکہ یہ افضل ترین دن ہے تمام ایام میں سے۔ بعض روایات کے مطابق یہ گھڑی عصر کے بعد ہے، کچھ احادیث میں یہ وقت امام کے خطبہ دینے کے وقت بھی بتایا گیا۔ جمعے کے دن غسل کرنا اور صفائی اختیار کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا مستحب عمل ہے، مسجد جلد پہنچنا، خطبہ خاموشی سے سننا یہ بھی مستحب عمل ہے، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا جمعے کے دن بہت فضیلت والا عمل ہے، اس سے بھی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کتنے واقعات آپ کو سنائے تھے کہ ایک قرض دار تھا، اس کا قرضہ نہیں اتر رہا تھا، اس نے کہیں ایسے ہی سن لیا کہ درود پاک غم کو دور کرتا ہے، قرضوں کو ادا کرواتا ہے، ٹینشنیں ختم کرواتا ہے۔ اس نے بس درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اسے زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ فلانے بادشاہ کے پاس وقت کے جاؤ اور اسے بولو کہ تمہارا قرضہ ادا کرے۔ 1-2 دن یہ خواب آتا رہا، وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اگر میں جاؤں گی اس بادشاہ کے پاس تو وہ میرا یقین کیوں کرے گا، کیوں وہ کہے گا کہ ہاں اللہ کے نبی ہی میرے خواب میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے ہی یہ کہا۔ وہ اسی کشمکش میں دوبارہ سو گیا، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے، دن گزرتے جا رہے ہیں، قرضہ دینے کا وقت واپس آتا جا رہا ہے، مسئلہ عدالت تک چلا گیا تھا، عدالت نے بھی ایک ٹائم مقرر کر دیا، وہ ٹائم بھی قریب آنے والا ہے، لیکن ابھی تک قرضے کا کوئی وسیلہ نہیں بنا واپس کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بتایا کہ جاؤ فلانے بادشاہ کو یہ نشانی بتانا کہ تم جو روزانہ 1000 دفعہ یا 1500 دفعہ یا ایک ترتیب بتائی کہ اتنے دفعہ جو تم درود پاک پڑھتے ہو نا وہ مجھ تک روزانہ پہنچتا ہے، اور جو آج کل تم نہیں پڑھ رہے تو وہ بھی میں انتظار میں ہوں۔ جب اس نے یہ بات جا کر اس بادشاہ کو بتائی تو وہ بادشاہ کہنے لگا واقعی ہی تم نے سچ کہا، کیونکہ یہ درود پاک تو میں رات کے اس پہر پڑھتا ہوں جب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا، میری بیوی تک کو نہیں پتا، یہ میں رات کے اس پہر پڑھتا ہوں۔ پہلے بادشاہوں کے یہ معمول ہوا کرتے تھے، آج عام بندہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر اس نے بتایا مجھے اس طرح اللہ کے نبی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا میرا قرضہ ادا کر دو۔ اس نے ہاتھ چومے، آنکھیں چومی اور اس قرضے کو اس کو پیسے دیے کہ جاؤ اپنا قرضہ ادا کروا لو۔ اس کے بعد اس نے ڈبل پیسے دیے، پھر اس نے پیسے دیے کہ میرا نام لیا تھا اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر۔ درود پاک غموں کو ختم کرتا ہے، درود پاک آپ کی ٹینشنوں کو ریلیز کرتا ہے، درود پاک آپ کے قرضے ادا کرتا ہے، درود پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرواتا ہے۔ ایسا اللہ کی طرف سے رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنی پریشانیاں نظر ہی نہیں آئیں گی، محسوس ہی نہیں ہوں گی۔ پھر اس کا یہ قرضہ وہ لے کر جب عدالت پہنچا، جج نے سنا، جج نے بھی کہہ دیا کہ بھائی میری طرف سے تمہیں انعام ہے کہ جس کا قرضہ معاف کروانے اللہ کے نبی آئے ہوں، میری جرت نہیں کہ میں یہ پیسے تم سے لوں اور اس کو دوں، خود دینے ہیں تو دو دو۔ وہ جس کا قرضہ لیا تھا وہ بھی سامنے کھڑا تھا، اس نے بھی کہا بھائی جس کا مسئلہ حل کروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو میں کیسے یہ قرضہ واپس لے لوں، میں بھی اس خواب کی بشارت سے نبی کی صدقے تجھے قرضہ معاف کرتا ہوں۔ اور جج اندر گیا اور جا کر اور اتنے ہی پیسے اس کو لا کر دیے۔ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا۔ آج جمعہ ہے، جمعہ والے دن ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو آج کی گھڑی بھی ہوگی یقیناً سارے کام چھوڑ کر سارا دن درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ درود پاک درود شریف کا کثرت سے پڑھنا جمعے کے دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعے والے دن جو کرتا ہے باعث برکت ہے۔ عصر کے بعد دعا کا مانگنا زیادہ بہتر سمجھا گیا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں، مغفرت اور رحمت مانگنے والا اس دن بخشا جاتا ہے۔ جو بھی مغفرت مانگے، رحمت مانگے، سارا دنیا ہی نہ مانگ لیا کریں، آخرت میں بھی کچھ حصہ رکھے، آخرت میں بھی کچھ حصہ رکھیں، آخرت کا بھی کچھ حصہ رکھے اپنی دعاؤں میں کہ یا اللہ مجھے دین اور دنیا کی کامیابیاں دینا۔ انشاءاللہ نیہا ضرور دعا کروں گے، دین اور دنیا کی یا اللہ کامیابیاں دینا مجھے۔ پھر فرمایا مغفرت اور رحمت مانگنے والا اس دن بخشا جاتا ہے، ذکر و استغفار دل کو سکون اور نور بخشتا ہے۔ جو بھی اس دن جس کے دل میں بے چینی ہے، کسک ہے، کوئی طرف اس کو سکون نہیں نظر آ رہا تو وہ درود پاک کی کثرت کرے، انشاءاللہ اللہ اس کے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا، اس کے دلوں کو راحت عطا فرمائے گا، اس کے قرضوں کو ادا فرمائے گا، اس کی ٹینشنوں کو اللہ پاک ختم فرمائے گا انشاءاللہ، اس کے بچوں کے رشتوں کو اچھی جگہ کروائے گا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک امام صاحب تھے مسجد کے، بچے ان کے بہت زیادہ تھے، لوگ اب تانے دینے لگے محلے والے، او جی امام صاحب اتنے بچے، کھانے کو آپ کے گھر دن نہیں ہے، ان کو کون پالے گا، ان کو کون کرے گا، جنہوں نے 2 روپے دینے ہو انہوں نے پھر یہ سب کرنا ہوتا ہے نا، جن کی گھر میں نہیں چلتی وہ امام صاحب کے پاس چلے جاتے گالیاں سنانے۔
وہ امام صاحب کون آپ کے بچے پالے گا، کون کرے گا؟ آہستہ آہستہ بچے جوان ہو گئے. اب 2 کمرے اور 8 یا 6 بچے ان کے یا 11 بچے ایسے ہی تھی کوئی کہ اتنے بچے ان کے اور 2 کمرے، جوان بیٹے. اب سارے انہیں کہیں آپ کو کون رشتہ دے گا، آپ کے گھر کون شادی کرے گا، ایک کمرے میں کتنے بچوں کو آپ رکھ لیں گے بتائیں. وہ بیچارے بھی پریشان. اور وہ مسجد آئے تو مسجد میں اللہ والے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو کہا ہم ہر جگہ رشتہ لے لے کے اپنے بچوں کا جا رہے ہیں، انکار ہی ہو رہا ہے، دعا کریں میرے ایک بچے کا تو ہو جائے. تو وہ جو اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ کہنے لگے اللہ سے ایک کی کیوں دعا کر رہے ہو، اللہ سے ساروں کی دعا کرو کہ ساروں کا ہی ہو جائے. وہ کہنے لگے جی ایک کا تو ہو، پھر ساروں کی بھی کر لیں گے. ہم تھوڑا مانگتے ہیں نا، اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے. ہم حالات کو دیکھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمیں کہاں یہ پراڈو ملے گی یار، جیبیں خالی ہیں. ارے ہم اپنی اوقات دیکھ کے دعا نہ کریں نا، ہم اللہ کی شان دیکھ کے دعا کریں. انہوں نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے واقعی دعائیں شروع کی. اور رات کو رشتہ تھا، دیکھنے جا رہے تھے، باہر کھڑے ہو گئے، اندر بیوی کو بھیجا. کہنے لگے مجھے پتہ ہی ہے انکار ہی ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہر جگہ سے تو انکار ہی ہوتا ہے کہ بچیوں کو رکھو گے کہاں، چھوٹا سا تو گھر ہے، اتنے بچے ہیں تمہارے، یہ ہے وہ ہے. واہ ہوا یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کاروں کا دوست بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اللہ والے بنیں. اب وہ بیوی اندر ہے، اچانک باہر بلانے آئی. وہ کہنے لگے بتا دے کرماڑی، انکار ہو گیا، مجھے پتا تھا نہیں دینا کسی نے ہمارے بچوں کو رشتہ. وہ کہتی نہیں، اندر جو باجی ہے نا بیگم صاحبہ، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. وہ ڈرتے ڈرتے اندر گئے، بیٹھے تو انہوں نے کہا آپ کتنے بچوں کا رشتہ لائیں؟ میرے خیال سے 6 یا 4 بیٹے تھے. انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کتنے؟ کا ابھی تو ایک کا لائے ہوں. جی کتنے بیٹے ہیں؟ 4 یا 6، مجھے صحیح یاد نہیں، کافی پرانا واقعہ ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں اتنے بیٹے. وہ کہتی ہے میری ایک شرط ہے. اب وہ بیچارے خاموش، کیا پتہ نہیں کیا شرط ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ، نہ دھیلا، نہ کچھ، کیسے اب یہ میری بچوں کے رشتے ہوں گے. وہ مایوس ہو گئے. پھر اس عورت نے کہا آمین ثنا، اللہ پاک آپ کو بھی خوشیاں دے بیٹا. اس عورت نے پھر کہا کہ جی میری ایک خواہش ہے، میرے شوہر کا ہو گیا انتقال، اور میرے شوہر کی خواہش تھی کہ میری ساری بچیاں عالم حافظ لڑکوں کو دینی ہیں. وہ تو خوش ہو گئے کہ میرے بیٹے عالم ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن آگے ایک شرط ہے. اب وہ پھر بیچارے ڈر گئے کہ شرط کیا ہوگی پتہ نہیں. اب ایک دم عورت بولی میری ایک شرط ہے کہ ہماری خواہش تھی شروع سے میری اور میرے شوہر کی کہ جہاں ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے نا، وہ ہمارے گھر داماد بن کے رہیں گے. تو وہ قاری صاحب کہتے ہیں میں ان کی کوٹھی دیکھوں، ان کا بنگلہ دیکھوں، اور میں کہوں اللہ واقعی تو جب کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی ساتھ ساروں کو کر سکتا ہے، تیرے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، تیرے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، جب تو چاہتا ہے، جیسے جہاں چاہتا ہے تو کر دیتا ہے. تو انہوں نے سارے بیٹوں کی ایک ہی دن نکاح کیا ان کی ساری بیٹیوں سے، اور وہ جھونپڑی سے محل میں چلے گئے سارے کے سارے بیٹے. وہوا یتولی الصالحین، جو خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے. آدھی دنیا آدھا اللہ، آدھی دنیا آدھی شریعت، یہ نہیں. اپنا آپ خالص اللہ کو دینا ہے ہم نے، خالص درود پاک پہ یقین رکھ کے. اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس بہن نے اس مجلس میں نام لکھوایا وہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مکہ کیسے پہنچی ہوئی ہیں. ہمیں نہیں پتا باجی، ہمارے پاس تو کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا، جیب میں چونی نہیں تھی. کیسے ہم یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا. یہ درود پاک کی مجلس کی ہی برکت ہے نا. اور جن کو اتنے سالوں بعد اولاد ہوئی، درود پاک کی مجلس ہی کی برکت ہے نا. اور انشاءاللہ آپ کو دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے، یہ درود پاک کی مجلس ہی کی برکت ہے. دعا کی توفیق مل جانا یہ گارنٹی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے، ورنہ توفیق ہی نہیں ملتی. ارے آدھی دنیا بھری پڑی ہے جن کو بیماریاں بھی ہیں، جن کو ٹینشنیں بھی ہیں، جن کو ہر طرح کی آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف آنے کو راضی نہیں ہے. وہ راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آئیے تو آئی ٹینشن، ہم کیوں اپنا ناچنا گانا بند کریں، ہم کیوں اپنے ڈیز کو خراب کریں، کیوں ہم اپنے دنوں کو خراب کریں، کیوں انجوائمنٹ خراب کریں. بھائی سب پہ ٹینشن ہے. جو اللہ کی طرف نہیں گیا وہ ٹینشن نہیں ہے، وہ مصیبت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی. اور جو اللہ کی طرف آ گیا وہ آزمائش ہے، خوبصورت طریقے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے جڑیے، اللہ کے پاس ہے ہر مسئلے کا حل. آپ کے دل کی جو بے چینی ہے نا، 2 آنسو سجدے کے اللہ نے آپ کو ایسی تسلی دینی ہے کہ آپ مضبوط ہو کے کھڑے ہو جائیں گے پورے خاندان، پورے معاشرے کے سامنے. اور اگر آپ اللہ سے ٹوٹے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بھی ڈرتے رہیں گے، یہ میرے ساتھ یہ کر دے گا، وہ میرے ساتھ وہ کر دے گا، اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا. یہ ڈر اللہ آپ کا ختم کر دے گا جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. اور آج جمعے کا دن ہے، آج کی گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں. ان گھڑیوں کو نہ ضائع کیجیے، بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں یہ. ذکر استغفار دل کو سکون بخشتا ہے. اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ سکون، راحت اور عزت ہے. جمعے کے دن کسی کے لیے خیر کی دعا کرنے پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور وہی دعا
آپ کے لیے लौटाते हैं फरिश्ते کہ अल्लाह इनको भी इस दुआ का समर अता फरमा। ये दिन पूरी उम्मत के लिए बरकत, मग़फ़िरत और रहमत का दिन है, पूरी उम्मत के लिए। आज के दिन आप सदका निकालेंगे तो अल्लाह पाक आपको बहुत बरकतें देंगे। एक तो होगा आपने 1 रुपया निकाला आम दिन में, आपको उसका 10 गुना सवाब मिलेगा। आज आप 1 रुपया निकालेंगे, आपको उसका 700 गुना, 700 भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हर नेकी का अजर डबल कर दिया जाता है। हर नेकी का अजर आज डबल कर दिया जाता है। सबसे पहले तो आपने जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़नी है, सबसे पहले सूरह कहफ की तिलावत। नहीं कर सकते तो कम से कम दरूद पाक तो पढ़े ना जी। नहीं कर सकती आप सूरह कहफ की तिलावत तो दरूद पाक तो पढ़ सकती है ना, दरूद पाक की कसरत तो कर सकती है ना, या ये भी नहीं कर सकते। जब ये कर सकते हैं तो अल्लाह से रो रो के मांगे। सूरह दुखान जो पढ़ता है 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सूरह दुखान जो जुमे के दिन पढ़ता है 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, दुआएं मग़फ़िरत करेंगे और अल्लाह आपकी सारी हाजतें पूरी फरमाएंगे। जुमे वाले दिन जो सूरह दुखान पढ़ता है, असर मगरिब के टाइम पे जो पढ़ता है या मुइज़्ज़ु जो पढ़ता है मगरिब के टाइम पे, जुमे वाले दिन या मुइज़्ज़ु मगरिब के टाइम पे, आज जुमा है, जुमे की मगरिब की नमाज होगी, उस दिन उस टाइम आप पढ़ लेंगे मगरिब की नमाज के बाद या मुइज़्ज़ु 41 टाइम। यूं लोग दांतों में उंगलियां देते ना, हाय भी सोनी, हाय इतना इल्म, हाय इतना पैसा, हाय इतनी इज्जत, वो वाली इज्जत अल्लाह पाक आपको अता करेंगे इंशाअल्लाह, कि लोग दांतों में उंगलियां दे लें, ऐसी इज्जत अल्लाह पाक आपको देंगे। और आप चाहते हैं कि अपने 80 साल के गुनाह अल्लाह से माफ करवा लें, 80 साल के गुनाह, तो आप 80 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेंगी जो असर के बाद पढ़ा जाता है, तो अल्लाह पाक आपके 80 साल के गुनाह को माफ़ फरमा देंगे इंशाअल्लाह। 80 साल के गुनाह, वो कोई छोटे गुनाह हैं? 80 साल कौन जिया है आज 80 साल? आज तो 50 से ऊपर उम्रें ही नहीं चल रही हैं, यूं बीमारियां आ रही हैं और यूं लोग जा रहे हैं। 80 साल के गुनाह बैठे बैठे आप माफ़ करवा सकते हैं। और वो फिर हदिया भी कर दीजिए आगे किसी को, अपने बेटों को जो नमाज नहीं पढ़ते, अपने शोहरों को हदिया करने का भी किसी को तरीका नहीं आता तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो नेकी की, मैं जैसे आप जो क्लास में आती हैं मैं नियत कर लेती हूँ कि अल्लाह हमारी क्लास में जितनी बहनें हैं इन सब को मैं अपनी सारी नेकियां हदिया करती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। अब मैं किसी को पानी का गिलास भी पिलाऊंगी तो वो नेकी का अजर आपके नाम है अमाल में। वो फरिश्ते बैठे जिन्होंने लिख लिया था ना, ये ऑटो पे लग गई है नेकियां, ऑटो पे लग गई हैं, ये डायरेक्ट आपके नामा अमाल में आती जा रही हैं, ये आपके नामा अमाल में आती जा रही हैं नेकियां, ये अब नहीं खत्म होती इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे अता करने के बहाने ढूंढते तो आपके खानदान का कोई भी चला जाए या आपका कोई प्यारा चला जाए, कोई आपके मिलने वाला, आपसे सलाम दुआ वाला भी चला जाए तो ये दुआ कर लिया करें। जिंदगी के जंबेले साथ लगे हुए, आपको पता है जिंदगी अच्छे अच्छों को रुला देती है जी, जिंदगी अच्छे अच्छों को रुला देती है। बदामा नालों तेज की होंदियां मुसीबतां, आपे बंदा सिख जाता, क्योंकि ये ठोकरें जो है ना इंसान को सिखा देती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर इंसान सीख जाता है कि दुनिया में कैसे चलना है। ये जो मेहनत हम सिखाने पे लगा रहे हैं ना, ये बनाने पे लगाएं अपने आप को आखिरत के लिए। इन हड्डियों को, इन आंखों को, इस चमड़ी को गोरी चिट्टी जिसे हम समझते हैं ना कि भाई हम बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ हैं, यूं ये कब्र नहीं पिघलाना है, हाँ यूं पिघलेगी कब्र के अंदर ये चमड़ी। तो आज जुमे का दिन है, अल्लाह पाक से खूब रो रो के दुआएं कीजिए कि अल्लाह मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को, हमारे घर वालों को नमाजी बना दे और हमारे सारे के सारे जितने भी नेक अमाल हैं उन्हें कबूल फरमा ले और या अल्लाह हमसे राजी हो जा। ज़ोहर के बाद मैं आपको फजर से लगी हूँ जुमे का बताने के, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, एक जुमे से अगले जुमे तक की अल्लाह पाक आपकी हिफाजत ले लेंगे। आपके आगे 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 क़यामत वाले दिन एक नूर चलेगा, रोशनी चलेगी, जो रोशनी जिसके लिए माँ बेटे के पास भागेगी, तड़पेगी, मुझे एक नेकी दे दे बेटा, वो कहेगा नहीं। जो माँ अपने बच्चों के लिए जान देती दुनिया में, वो बच्चों को कहेगी मुझे एक नेकी दे दो, वो नहीं देंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से फरमा रहे, आयशा लोग नंगे बदन अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। या रसूलल्लाह, नंगे लोग एक दूसरे को देखेंगे, शर्म नहीं आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उधर होश ही नहीं होगी किसी को। हर बंदा अपने गुनाहों के पसीने में, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई बिल्कुल ही डूब चुका होगा इतने गुनाह कर 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 करके। हाँ, उसके आगे एक रोशनी चलेगी अंधेरों में, वो रोशनी होगी सूरतुल कहफ की रोशनी, जो उसको लेकर जन्नत तक जाएगी। वो रोशनी होगी दुरूद पाक की रोशनी, जो उसको लेकर जन्नत तक जाएगी। वो रोशनी होगी वुजू के आज़ा। वो रोशनी और साया मिलेगा आपको उस चीज़ से जो आप अल्लाह की राह में सदका देते हैं, सदका देते हैं जो आप। दूर से, मैंने कितनी दफ़ा ये हदीस सुनाई, मुझे इतनी प्यारी ये हदीस लगती है कि दूर से एक पहाड़ चलता हुआ आ रहा है। कभी देखा है पहाड़ को चलते? पहाड़ चलता हुआ आ रहा है दूर से, सारे लोग तपती हुई धूप में, ये सवा नेज़े पे सूरज है, खड़े हुए हैं, गर्मी में मर रहे हैं। एक शख्स के करीब वो पहाड़ चलता 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 आएगा और ये शख्स है उसको यूं साया दे देगा। ये पहाड़ है, उसके साए में वो शख्स खड़ा हो जाएगा, कोई और नहीं खड़ा हो सकता, वही शख्स खड़ा होगा, वही शख्स। वो शख्स एकदम जब गर्मी में उसे ठंडक महसूस होगी, वो मुड़ के देखेगा, वो उसको कहेगा तुम कौन हो?
तुम कहाँ से आए अचानक? वो कहेगा मैं तुम्हारा सदका हूँ जो तुम अल्लाह की राह में दिया करते थे, मैं तुम्हारा सदका हूँ। अरे मैंने तो 1 रुपया दिया था। हाँ, अल्लाह ने उसे अपनी सीधी हथेली पे रखा, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, ऐसे जैसे बच्चे को माँ पालती, और अल्लाह ने इतना बड़ा कर दिया उसको कि करते 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 अल्लाह ने पहाड़ ही बना दिया उसको। वो पहाड़ हमें साया देगा, जिस दिन कोई साया मेरे और आपके काम नहीं आएगा। तो आज जुमा है, सदका खुला निकालिए जितना सारी बहनें निकाल सकती हैं। और आप चाहती हैं कि आज के दिन आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, तो 80 दफ़ा दुरूद पाक मैंने आपको बता दिया, वो पढ़ना है आपने, और 41 टाइम आपने मगरिब के बाद या मुइज़्ज़ु पढ़ना है इंशाअल्लाह। हम भी 80 दफ़ा, मेरी कोशिश हर जुम्मे को होती है कि मैं अपने मजलिस में आप लोग को भी शामिल करूँ, लेकिन वो औरतों के नकाब उतरे होते हैं इसलिए मैं शामिल नहीं कर पाती। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि असर की नमाज के बाद 80 दफ़ा दुरूद पाक हम मिल के लाइव पढ़ें इंशाअल्लाह। रात की क्लास तो होनी ही है हमारी, लेकिन असर में भी इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है। और फिर जुम्मे की नमाज के बाद जो शख्स 100 दफ़ा, छोटा सा कलमा, जल्दी बताइए जिसको याद है, जो पुरानी बहन है, कि जो भी ये कलमा पढ़ता है उसके 1 लाख गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देते हैं। 1 लाख गुनाह, अल्लाह अकबर। बिल्कुल, इतनी फजीलत है सदके की। आज तो हमारा टॉपिक सदका नहीं ना, वरना आप जाकर हमारे चैनल पे देखिए सदके की फजीलत जो मैंने आपको बताई है, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह इतना सदके को हमारे कबूल करते और खुश होते हैं, इतना हमारे सदके को कबूल करते हैं। अभी हमारी चंद बहनों ने कुछ सदके भेजे थे, जब हमने उनके हाथ में दिए ना, जिनके घर में पानी भी नहीं था, पानी नहीं था उनके घर, आप यकीन करें जितनी दुआएं उनके दिल से निकली हैं। मैं यहाँ नाम इसलिए नहीं लेती कि कहीं वो दिखलावे में ना आ जाए, लेकिन कितनी बहनों ने माशाअल्लाह उनके घरों में पानी डलवाया, कितनी बहनों के दिए हुए सदकों से किसी का राशन आया। कल भी एक बहन आई हुई थी कि मेरे बच्चों की फीस नहीं है बाजी। आप लोगों के सदके, ये जो आप ले लेके देगें और ये ले लेके बाजरे, ये कबूतरों चिड़ियों को डालते हैं ना, ये ले लेके देगें जो आप लोग चढ़ाते हैं और यूं जमीन पर डाली हुई होती हैं, इससे बेहतर है कि अपने करीबी जनरल स्टोर पे कहीं जाएं और पूछें किस किस का उधार है हमारे मोहल्ले में से, तो उसका उधार उतार दें, उसका बिल दे दें, उसके घर में राशन डलवा दें। अल्लाह की कसम, जो उसके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी वो आप सोच भी नहीं सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये हैं असल सदके। ये सदके नहीं है कि भाई हमारे घर में तो हर ख़त्म वाले दिन 1300 देगें पकती हैं, हमारे घर में तो ये होता है, ये होता है, नहीं। किसी का कर्जा उतार देना असल सदका ये है। जुमे वाले दिन क्या पढ़ना था? जो शख्स भी जुमे वाले दिन 100 दफ़ा पढ़ लेता है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 1 लाख गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अब औरतें तो घर में पढ़ेंगी, ज़ाहिर है, नमाज पढ़ने जुमा मस्जिद तो नहीं, यहाँ कहीं इतना इंतजाम नहीं है, तो घर में जो औरतें नमाज पढ़ रही हैं तो वो घर में ज़ोहर की नमाज की नियत करेंगी और पढ़कर फिर ये दुआ पढ़ लेंगे सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो उनको 1 लाख गुनाह अल्लाह बैठे बैठे ही माफ़ कर देंगे। भाई कितनी सेल लग गई आज नेकियों की। हाँ, आज सेल लगी हुई है आपकी नेकियों की, दौड़िए अल्लाह की तरफ, छोड़ दें भाई। मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ भाई साडा मसलक नहीं, असी नहीं दरूद पढ़ दे, दरूद तो अल्लाह और उसके फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं, फिर आपका क्या इख्तलाफ है? अल्लाह पाक जो काम खुद कर रहे हैं सिर्फ उतना करना है जितना अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। अब मैं कहूँ भाई सूरह फातिहा तो शाफिया है, राफिया है, बरकतों वाली है, इज्जतों वाली है, मैं नमाज में एक की जगह 10 दफ़ा पढ़ूंगी, मुझे सवाब नहीं मिलेगा, मुझे गुनाह मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं तजावुज़ कर गई अल्लाह और उसके रसूल की बातों से, अपनी मर्जी मैंने चला ली। अपनी मर्जी के मुताबिक दीन चलाना सुन्नत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए दीन को चलाना ये सुन्नत है। हाँ, जिस दिन हमें कुरान समझ आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी यही बात हो रही थी कि जिस दिन हमें कुरान समझ आ गया उस दिन हमारा कोई मसलक, कोई फिरका नहीं रहेगा। उस दिन सिर्फ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डालने वाली फिक्र रहेगी कि लोगों के दिलों में कैसे डालनी है। जिस दिन कुरान समझ आ गया, क्योंकि कुरान तो सूरह बकरा से ही लग गया फिरके खत्म करने के लिए, लेकिन हम फिरकों में डालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम फिरकों में डालने की मेहनत में लगे हुए। देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी में बट गए, इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। मकसद क्या था? वो भी मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बता दिया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आय हाय, ये खूबसूरत अंदाज है कुरान का मुझे और आपको बताने का कि भाई तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया एक फैक्ट्री से 2 बनाने के लिए, इसलिए नहीं पैदा किया ब्रांडेड खाने पहनने के लिए, हाँ, इसलिए नहीं कि तुमने जो है ब्रांडेड, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता, कब्र का कोई ब्रांड नहीं होता, एक ही मिट्टी, एक ही जमीन, सब ने उसी में जाना है। अरे भाई हमें रैशेस हो जाते हैं, किधर सटोगे फिर अपनी लाशा नू, कब्र ते होई आ,
قبر تو وہی ہے. اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں لیبلوکم, تاکہ میں آزماؤں, ایکم کون کون احسن عملا, میرے پاس بہتے نہیں, زیادہ نہیں, اچھے عمل کون کون لے کر آیا ہے. مجھے نہیں چاہیے ڈھیر کہ پہاڑوں جتے حجی صاحب تے, نمازی صاحب تے, آتے ہو تے اتھے ٹخنیاں تو اتنے شلوار تے, اتھے محراب تے, پردے انج دے کے پورے تاڑے کور ہوئے. پر انسانوں کے ساتھ بیہیویئر ایسا جیسے جانوروں کے ساتھ. انسان کو انسان ہی نہ سمجھنا, انسان کو انسان ہی نہ سمجھنا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے اپنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں. ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا دنیا میں. اللہ نے ہمیں اچھے عمل کرنے کے لیے بھیجا, زیادہ عمل کرنے کے لیے نہیں کہ بہتے بہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے غریب وہ ہے جو عمل تو بہت زیادہ لائے گا قیامت والے دن. تو یا رسول اللہ وہ غریب کیسے؟ صحابہ تو سوال کیا کرتے تھے, صحابہ کو تو فکر لگ جاتی تھی, منہ سے بات نکلتی تھی. تو یا رسول اللہ وہ غریب کیسے؟ کسی کی زمین کھائی ہوگی. قیامت والے دن سب سے زیادہ غریب وہ ہوگا, حاجی صاحب نہیں, مفتی صاحب نہیں, عالم صاحب نہیں, کہ بڑے بڑے حاجی صاحب باہر سنہرے حلفاں رکھوایا کہ میں حاجی صاحب ہوں, میں نے 50 حج کیے ہیں. وہ نہیں, حج بھی ہیں, زکاتیں بھی ہیں, دیگیں بھی ہیں, عمل بھی ہیں, لیکن غریب بھی وہی ہے کیونکہ کسی کو گالی دی, کسی کی غیبت کی, کسی کی بالش بھر بھی زمین دبا لی, کسی کے لیے جھوٹی گواہی دے دی, کسی کی عزت پامال کر دی بیٹھے بیٹھے مجلسوں کے اندر. وہ سب سے زیادہ غریب بندہ ہے قیامت والے دن. او بھائی ہم تو منہ پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے منہ تے گل کرو, تسی منہ نال کتے نہ باندھ لو کہ اگلے نو وڈ ہی کھاؤ. تسی منہ پہ بات کرنا اور منہ کے ساتھ کتے باندھ لینا بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. کہ آپ کسی, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی انسان, وہ والا انسان, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دیکھنا ہی پسند نہیں کریں گے. جو اسٹریٹ فارورڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, سو کالڈ, کہ ہم سے کوئی بات تو کر کے دیکھے, ہم سے کوئی بات تو کر کے دیکھے, ہم اس کو سیدھا کر دیں گے, ساڑھے کو نہیں گال کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے, اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے جو کہ جس کے ڈر سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. کیسا ڈر؟ کہ بھائی اس سے بات کریں گے تو بےزتی اپنی ہوگی. یہ والا ڈر کہ جو کیچڑ میں پتھر مارتے ہیں تو چھینٹیں اپنے اوپر ہی آتی ہیں. یہ ڈر نہیں کہ اس سے بات کریں گے تو میری عزت اتار دے گا, بلکہ یہ ڈر کہ بےزتی اپنی ہونی ہے. بے عزت سے بات کریں گے تو وہ ذلت ہی دے گا نا, اس کے پاس جو ہے وہ وہی دے گا. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے نا جی, تو اس کے پاس یہی ہے وہ یہی دے گا. اس لیے اس زبان کو خاموش رکھتے ہوئے بس اللہ سے تعلق لگا کے رکھیں, نہ فرقوں میں پڑیں نہ ہی کسی اور چیز میں. یہ ایسا دور چل رہا ہے, اللہ کی قسم یہ چناؤ کا وقت ہے. آپ یوتھ کو دیکھیں کہ ان کی پسند کیا ہے. آج یوتھ کسے پسند کر رہی ہے, کون سی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ کون سا وقت چل رہا ہے جتھے تانوں اس طرح کے جملے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوں, نہ دیا جی, نہ دیا جی, کیا ہے اس جملے میں, میری سونی سمانی جی, کیا ہے یہ؟ ہماری یوتھ کی پسند ہے. یہ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جی, جہاں پر گلی میں کھیلتی ہوئی 6 سال کی بچی کو 70 سالہ بوڑھا نہیں چھوڑ رہا. ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں. ابھی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کی رکھنی ہے کہ میرا ایمان بچ جائے, بس میرا ایمان بچ جائے. میں کیسے اپنے بچوں کو ان جملوں سے بچاؤں, میں کیسے اپنے بچوں کو ان گندگیوں سے بچاؤں. ان ناچنے والیوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہمارے گھروں تک پہنچنے کے لیے. ہاں, ان ناچنے والیوں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا, اور جو ان کو دیکھ رہے ہیں وہ گناہ میں شامل ہیں. مذاق میں یہ دیکھو کیسے بولتی ہے, یہ دیکھو جی جی جی, دنیا نے وہ جملہ لگا دیا. سونی سوانی, یہ وہ لوگ ہیں جو جوتیوں سے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں گھروں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پسند نہ آئی ہمیں, جو ہم وائرل کر دیتے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے تھے گلاس سے جہاں سے حضرت عائشہ پیتی تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ہڈی کو چوستے تھے جہاں سے حضرت عائشہ چوستی تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. بڑی مجلس صحابہ کی, پوچھنے والے ایک دم گھبرا گئے کہ ہائے کیا پوچھ لیا. کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ارادہ یہ تھا, میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد سے. یہ ہمارے نبی کے طریقے تھے محبت کرنے کے, اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے. آج مردوں کو شرم آتی ہے, اور میں کوئی نہ مرد ہوں جو گھر کے کام کروں, میں کوئی نہ مرد ہوں, کیونکہ پورا دین پڑھایا ہی نہیں ماؤں نے, سکھایا ہی نہیں ماؤں نے, سکھایا ہی نہیں ہماری ماؤں نے پورا دین کہ گھر کے کام مرد نہیں کرتے. دنیا کے عظیم مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے بکریاں بھی چرائیں, جنہوں نے جوتے بھی سیے, اپنے پھٹے ہوئے کپڑے بھی سیے, جنہوں نے ہر کام گھر کا کیا,
साथ करते थे, उनको तो नहीं शर्म आई है, क्योंकि उन्हें पता था मेरे घर से सवाल किया जाएगा और सबसे पहले मेरा जवाब, ये उन मर्दों को क्या पता जिन मर्दों की रातें ही पूरी मोबाइलों पे गुजरें, जो जूम कर करके औरतों को देखें, उन मर्दों को क्या पता घरेलू जिंदगी क्या होती है, अल्लाह और रसूल की बातें क्या होती हैं।